آزمائشی مرحلہ تھا، جان مال کی مشقت تھی، اور وہ 800 میل کا جو سفر تھا وہ بھی یہ نہیں تھا کہ ہماری طرح روڈ بنے ہوئے تھے، صحرا اور بڑے بڑے پہاڑ اور سخت جو ہے راستے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ عرض یہ ہے کہ کافی مشقت دہ مرحلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا صحابہ کا لشکر، یہ سب سے بڑا لشکر تھا، ابھی تک تو 30,000 صحابہ کسی جنگ میں نہیں تھے، 30,000 صحابہ کو لے کر انہوں نے پیشقدمی کی کہ رومی ہم پر پہلے حملہ کریں، اس سے پہلے ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے، مدینہ سے نکل کر ہم وہاں پر ان کے بارڈروں پر، شام اور عرب کے بارڈر پر ہم پہنچ جائیں۔ اب جب یہ صحابہ نکلے اور بارڈر پر پہنچے تو رومیوں کو پتہ لگا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسے روب ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور وہ واپس بارڈر چھوڑ کے چلے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی، بھاگ گئے، اور تقریباً 1 مہینے تک وہ انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایک بھی ان میں سے نہیں آیا لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کافی صحابہ چلے گئے۔ کچھ صحابہ آزمائش ایسی تھی، کچھ تردد میں پڑے ہوئے تھے، شروع میں تردد میں تھے، پھر وہ تردد ختم ہوا اور انہوں نے بھی کوچ کی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو آخر تک تردد میں رہے اور مدینہ سے نہ نکلے۔ یہ ساری پہلو، اور یہاں پر منافقین بھی بالکل واضح ہو گئے، نہایت مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ابھی تک تو منافقین ساتھ جاتے تھے، چلو بدر میں چلے گئے، احد میں چلے گئے، خیبر میں چلے گئے، قریب جگہ تھی۔ اب اتنا مشکل مرحلہ ہے تو صحابہ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ تو چلے گئے، لیکن جو منافقین تھے اور تو ان کے لیے وہ سارے بالکل ظاہر ہو گئے کون کون منافق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مدینہ میں سارے رہ گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑائی۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت کے آخر تک، یہ سارے میں نے آپ کو کہا تھا نا، غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں پر یہ ابھی آگے یہ سارا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفرو، کوچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے کوچ کرو، اس ثاقل تم بوجھل ہو جاتے ہو، فی الارض، زمین سے تم اٹھ رہے نہیں ہو، جا ہی نہیں رہے ہو۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے وہ صحابہ بھی مراد ہیں جو تردد میں پڑے رہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ان آیات سے وہ منافقین بھی مراد ہیں۔ اب منافقین کو یا ایھا الذین آمنو سے تعبیر بظاہر کیا، کیونکہ بظاہر وہ بھی ایمان لاتے تھے نا، بظاہر وہ بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے تھے نا، تو ان کے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، یا ان میں وہ صحابہ مراد ہے یا اس سے کہ جو تردد میں پڑے۔ فرمایا ارضیتم، کیا تم راضی ہو چکے ہو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ، مزہ، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی نہیں ختم ہونے والی ہے، ادھر 50 سال 100 سال ختم ہو جائے گی۔ فرمایا الا تنفروا، آگے اللہ فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم کوچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں، یعذبکم، وہ تمہیں سزا دے گا اللہ، عذابا علیما، سخت سزا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، تمہیں ختم کر کے تمہیں ہٹا کر دوسری قوم لے آئے گا، ولا تضروا شیئا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس آیت سے آگے جو ہے وہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت سے آگے ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مختصراً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے نکلے، اور پھر 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں روپوش رہے 3 دن تک، ٹھیک ہے، اور جب ان کو کافروں کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، چاروں طرف پھیل گئے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے 100 اونٹ جو ہے وہ انعام پر رکھے کہ ان کو کوئی قتل کر لائے یا ان کو کوئی اس طرح پکڑ لائے تو 100 اونٹ اس کو انعام۔ عرض یہ ہے کہ یہ مکمل کافر جتنے بھی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ان کے جو کھوجی تھے وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اس پہاڑ میں تھے غار ثور میں، تو بالکل اس کے قریب پہنچے تو
اللہ رب العزت نے وہ کھوجی جب پہنچے تو اس کے پاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئے نیچے سے، یعنی اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ تو جب وہ بالکل قریب آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاؤں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچ آئے ہیں یہاں پر، کافی گھبرا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے پھر ایسی مدد کی، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ایسی لشکر بھیجا کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور وہ جو ہے مکڑی آئی اور اس نے جو ہے وہ پورا جالا اس پہاڑ کے جو غار کے منہ میں وہ جالا بنایا، اور کبوتر آیا اور اس نے انڈے بھی دیے، بعض تفسیروں میں یہ آتا ہے، اور اللہ نے پھر ان چیزوں سے اللہ نے کیسی مدد کی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے کا حوالہ دے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جتنے بھی ہو، تم اگر اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اپنے رسول کی پہلے بھی مدد کی ہے، اور اللہ کا رسول تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول کی مدد کرو گے، یہ تمہاری سعادت کی بات ہے، یہ تمہاری سعادت کی بات ہے، وگرنہ ہم اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ اپنے نبی کے لیے کافی ہوں، تم میں سے کوئی بھی مدد نہیں کرتا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فرمائے الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصر اللہ، پس تحقیق اس نے اس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے اس سے پہلے۔ اذ اخرجہ الذین، جب نکالا اس کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر تھے، جب نکالا ان کو، تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے، دو تھے آدمی ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی ایسا موقع بھی آیا کہ جب وہ دو تھے، یعنی صرف دو تھے اور وہ سارے کافر ان کے مخالف تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی اللہ نے فرماتے ہیں میں نے ان کی مدد کی۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے ساتھی کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لصاحبہ، اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کہا، کس کو کہا؟ ابوبکر صدیق۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جب اس نے اپنے صحابی کو کہا، ابوبکر صدیق کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو شخص ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے اور اسے کافر کہے تو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ خود کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کا منکر ہے اور خود کافر ہے۔ اور خمینی نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھا کہ سب سے بڑا کافر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے بڑا منکر ہے ابوبکر صدیق، اور ان کے بعد فرمایا وہ انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا ملحد اور زندیق ہے نعوذ باللہ وہ حضرت عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حکومت کے پاس یہ بات رکھتے ہیں اور ان کی کتابیں پیش کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو فساد پھیلے گا، تو حکومت سے یہی کہتے ہیں اب علماء کہ ان کتابوں کو ہی بند کرو۔ وہ خمینی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بڑے نے، تو ان کتابوں کی وجہ ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو وہ پڑھا رہے ہیں اور ان کی وہ تردید بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو اپنا امام بنا رہے ہیں خمینی کو۔ تو اول ان کتابوں کو بند کرو، اس سے ہم تو دکھا رہے ہیں کہ اس نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ شر تو اس کتاب کی وجہ سے پھیلتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق سب سے بڑے کافر تھے اور قرآن کے منکر تھے، اس کے بعد سب سے بڑے قرآن کا منکر حضرت عمر تھے، ان کتابوں پر بین لگاؤ اور انہیں بند کرو، ان کتابوں کی وجہ سے شر پھیلا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے کہا اپنے صحابی سے لا تحزن، تو غم نہ کر، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پس اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنی تسلی کو، اپنی سکینت کو، علیہ ان دونوں پر، وَأَيَّدَهُ علیہ ان پر، وَأَيَّدَهُ اور ان کی تائید کی، بجنود ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروها جس کو تم نے نہیں دیکھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور کر دیا اللہ نے بول، فیصلہ بھی ہے اور بول ان لوگوں کا جو کافر تھے، السفلا نیچا، ان لوگوں کا بول نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ ہی کا بول بلند رہے گا، غالب رہے گا، واللہ عزیز حکیم، اللہ کامل یہ ہے، اللہ عزیز غالب بھی ہے اور حکیم کامل حکمت والا بھی ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم۔